خان صاحب کی سیاست شروع دن سے لے کے آج تک اسی ایک تعیناتی پر ارد گرد گھومتا ہے. جب تک ہم اس سوچ سے گریجویٹ نہیں کر سکتے ہیں تب تک پاکستان کی جمہوریت ترقی نہیں کرے گا اور تب تک پاکستان کے عوام کی ترقی نہیں ہو سکتی. آئین میں جو آرمی چیف کی تعیناتی کا پروسیس ہے وہ آئین میں درج ہے اور بچہ کو پتا ہے کہ کس طرح اس کی تعیناتی ہوگی، لیکن اس کے باوجود عمران خان اس تعیناتی کو متنازع بنا رہے ہیں. دنیا میں تماشا کھڑا کیا ہوا ہے. ایک تو اس کے مدمرات کیا ہیں اور دوسرا وہ اس کے مقصد کیا چاہتے کیا ہیں، وہ کیوں تماشا بنائیں گے؟ دیکھیے یہی میرے خیال میں جیسے میں نے اپنا تقریر میں کہا کہ ہم سب کو جس بھی سیاسی جماعت سے آپ تعلق رکھے، جس ادارے سے آپ تعلق رکھے، ہم سب کا جو سب سے مین پرائیورٹی ہونا چاہیے وہ اپنا ملک ہونا چاہیے، اپنے ملک کے عوام کا خدمت کرنا ہونا چاہیے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو جس تعیناتی کی آپ بات کر رہے ہو کافی عرصہ سے اس پہ غیر ضروری سیاست کیا جا رہا ہے، چاہے وہ اپوزیشن کی طرف جیسے بھی ہو، ہر طرف سے اس پہ غیر ضروری طور پہ سیاست کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کے تحت جیسے اس کام کو چلنا چاہیے ویسے ہی چلنا چاہیے. نہ ہمیں یا ہمارے اتحادیوں میں سے کسی کو جلسہ میں کھڑا ہو کے ان قسم کے مطالبات نہیں کرنے چاہیے، اور نہ ہی ہمارا اپوزیشن میں سے کسی کو اس ایشو کو متنازع بنا کے سیاست کرنا چاہیے. میرا خیال میں اگر ہم نیشنل انٹرسٹ کو، قومی مفاد کو، نیشنل پرائیورٹیز کو فوکس دیا جائے تو ہم پاکستان کے عوام کا مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، اور اس قسم کو آج کل کا جو پولرائزیشن کا ماحول بنا ہوا ہے اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. خان صاحب کی سیاست شروع دن سے لے کے آج تک اسی ایک تعیناتی پر ارد گرد گھومتا ہے. جب تک ہم اس سوچ سے گریجویٹ نہیں کر سکتے ہیں تب تک پاکستان کی جمہوریت ترقی نہیں کرے گا اور تب تک پاکستان کے عوام کی ترقی نہیں ہو سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی نے آرمی چیف کے لیے کو کوئی نام دیا ہے یا جو نون لیگ کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں تو بات نہیں ہے لیکن نون لیگ سے تعلق ہے وہ تعیناتی کریں گے پیپلز پارٹی اس کو قبول؟ سر ہم نے جہاں تک اس ایشو ہے میرا خیال میں نے آپ سے پہلے جو سوال کیا گیا اسی میں جواب دیا کہ آئین اور قانون کے تحت اس پروسیس کو مکمل ہونا چاہیے. ہم نے پہلے بھی پیرامیڈیکل کمیونٹی کے ساتھ ہیلتھ رسک کے بارے میں، ہیلتھ رسک الاؤنس کے بارے میں سندھ کا جو پرائیورٹیز ہے وہ سب سے آگے ہیں. ہم نے کووڈ کے دور پہ یہ سلسلہ شروع کیا تھا، سب سے پہلے شروع کیا تھا. ہمارا مطالبے پہ ملک بھر میں یہ جو طریقہ ہے وہ آگے بڑھا ہے، اور آج بھی اگر کوئی اور صوبہ سندھ حکومت سے زیادہ پرووائڈ کرتا ہے، اگر کسی اور صوبہ میں وہ کوئی اور بینیفٹ دیتے ہیں جو ہم نہیں دیتے ہیں، تو میں آپ سب کے سامنے سی ایم سندھ کو ہدایت دیتا ہوں کہ وہی نظام ہمارا صوبہ میں چلنا چاہیے. اس وقت آپ سب کو معلوم ہے کہ ویسے ہی بوجھ تھا کووڈ کے دور میں، ویسے ہی معاشی حالات مشکل تھے. یہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا اس سے ہم نے معاشی مشکلات سے گزرے، مگر جو اس وقت سیلاب کی صورت میں جو قیامت سے پہلے قیامت سے ہمیں گزرنا پڑا، اس کا معاشی اثرات بھی ہے، اس کے ہمارے بجٹ کے اوپر اثرات ہیں، اور میرا خیال میں یہ ساری چیزیں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت سندھ اپنا پالیسی بنائی ہے.